بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز اینڈ سیملیا ہومیوپیتھک کلینک ایبٹ آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو فوبیاز اور فیئر جو ہیں ان پہ ایک جو سیریل ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ جو کمپلیکیشن آف فوبیاز ہیں وہ کیا ہیں۔ جو مین کمپلیکیشنز ہیں وہ 4 ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ فوبیاز کے ساتھ ہے اور اس کی باڈی کے اندر مختلف جو فوبیاز ہیں یا کوئی بھی ایک فوبیا جو اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو جو بڑے بڑے فیکٹرز ہیں اس کے ساتھ جو انوالو ہوں گے اس کی لائف کے اندر وہ کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے جو کہ سوشل آئسولیشن ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ موڈ ڈس آرڈر ہے، تھرڈ پہ ہے سبسٹنس ایبیوز اور فورتھ پہ سوسائڈ۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایک پہ کہ جو سوشل آئسولیشن ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے وہ فوبیا کا شکار ہے اور وہ مختلف کسی بھی سچویشن کے اندر، کسی ایونٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی جو موڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی کے اندر جو ہے مختلف جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ آتے ہیں، اور ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر فار ایگزامپل اگر وہ سوشل انزائٹی کا شکار ہے یا اگوروفوبیا کا ہے یا وہ اسپیسیفک فوبیا کا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اپنا انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوشل جو ہے وہ آپ جیسے معاشرتی جو تنہائی ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ لوگوں سے میل جول نہیں کرے گا، تو اس کی جو اپنی پرسنل لائف ہے نا وہ کتنی ڈسٹرب ہوگی، اس کی جو فیملی ہے اس کی جو لائف ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہوگی، اسکول کے اندر اس کی جو پرفارمنس ہے یا کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر وہ کتنی ڈسٹرب ہوگی، یا اگر وہ پروفیشنل ہے اور کوئی کام کر رہا ہے اور وہ فوبیا کا شکار ہے، جیسے ہم سارے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فوبیا کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو لائف ہے نا وہ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ سمجھیں کہ جو کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ موڈ ڈس آرڈر۔ اب ظاہر ہے سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں جب اس کی ڈسٹرب ہوں گی، تنہائی کا وہ شکار ہو جائے گا، لوگوں سے وہ مل جل نہیں سکتا، تنگ جگہوں پہ اس کو جو ہے وہ خوف ہے اور ارریشنل فیئر ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا ہوگا؟ موڈ ڈس آرڈر ہوں گے، کبھی موڈ سوئنگز ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی ضرورت ہوگی۔ اب میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں بھی یہ بات آتی ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے اس میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اب اگر اس کی اگر ہم موڈ کی بات کریں تو یہ نا موڈ ہے کیا، تو ٹمپریری اسٹیٹ آف مائنڈ اور فیلنگس۔ آپ دیکھیں ہم مختلف موڈز میں ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم خفا ہوتے ہیں، کبھی پازیٹیو موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی نیگیٹو مطلب موڈ ہی آپ کہہ لیں، ایموشن جو ہیں۔ تو ظاہر ہے ایموشنز کا ہمارے موڈ کے ساتھ ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ تو جب ظاہر ہے میں موڈی بندہ ہوں، کبھی خوش ہوں کبھی خفا ہوں، تو میرے جو کمپینین ہیں یا میرے جو اسٹاف کے لوگ ہیں یا ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا تو ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، جو پروڈکٹیوٹی ہے، وہ جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اب یہ دوسری جو کمپلیکیشن ہے وہ فوبیا کی ہے۔ تیسری کیا ہے؟ سبسٹنس ایبیوز۔ اب میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا، یا لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یا لوگ میری بیماری کو اچھالتے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں عام یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کا کوئی ویک پوائنٹ پتہ چل جاتا ہے یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے، تو ہم چن چن کے وہی بات کرتے ہیں جو اس کو تنگ کرتی ہے یا ڈسٹرب کرتی ہے۔ ابھی کرونا کی بہت بات ہو رہی ہے جی کہ اتنے پرسنٹ لوگ جو اس سے ڈیتھ ہوتی ہے، ڈائبٹیز سے اس سے زیادہ ہوتی ہے، ہائپرٹینسو کے مریض اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں نا وہ الفاظ سے مرتے ہیں اور ہمارے بیہیویئر کے ساتھ مرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا میری اولاد مجھے خوش کرنے کے لیے، یا ہم اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں، اور جب ہم آگے سے ہمیں ایسے الفاظ ملتے ہیں جو ہماری شخصیت جو ہے اس کو مطلب مسخ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ ہم اندر سے ہی مر جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی آگے جا کے پھر ہمارے لیے جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بہرحال یہ بات ہو چکی ہے کہ ہماری پوری باڈی کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا برین ہے۔ اب برین کا اپنا برین ہوتا نہیں ہے، برین کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے۔ مائنڈ جو ہے سوچنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ تو جب میں سوسائٹی کے ساتھ اپنا رسپانس جب اس طرح دیکھتا ہوں تو میں اندر ہی اندر گھٹتا ہوں، اور اپنے اندر جب میں بہت ساری جب کمپلیکیشن جنریٹ ہوتی ہیں تو جو فزیکل لیول ہے، چاہے وہ سائیکولوجیکل لیول ہے، چاہے وہ ایموشنل لیول ہے، چاہے وہ اسپریچول لیول ہے، تو اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ جب اس میں ڈس آرڈر پیدا ہوں گے تو پھر سبسٹنس یوز، میں فرار حاصل کروں گا، میں کوئی نشاور ادویات جیسے آج کل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آئس کے استعمال یا باقی معاملات جو ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں ان میں آپ کہیں نہ کہیں ڈھونڈیں، آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ آخر میں کیا ہے، آپ نے بہت سارے کمپلیکیشن دیکھی ہوگی کہ جو فوبیاز کے پیشنٹ ہیں، چونکہ فوبیا بیسیکلی انزائٹی ہے، تو انزائٹی کا ہی پیشنٹ آگے چل کے جو ہے سوسائڈ کرتا ہے۔ اب آپ ایک بندہ ہے وہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ تو میری اپنی زندگی ہے، میں نے ختم کر دی ہے۔ اٹس رانگ۔ ہماری موت بھی ہماری نہیں ہوتی، ہماری زندگی بھی اپنی نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو
تو ہمارے ساتھ کتنے لوگ جو ہیں ان کے چہرے کھلتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہار آتی ہے اور زندگی خوش ہوتی ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی جاب پہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کتنے لوگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو جب ہم سوسائڈ کرتے ہیں یا مرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں, سوسائڈ دا ایکٹ آف کلنگ یور سیلف انٹینشنلی. اور اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی فوبیا انوالو ہے تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ کو میسج بھی ہے کہ آپ جتنی بھی فوبیاز ہیں, یہ جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. یہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا آگے چل کے آپ کے لیے بہت جو مسائل پیدا کر سکتی ہیں. تو جو قریب ترین آپ کو جو کوئی سائیکالوجسٹ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کے اندر کوئی اس طرح کا ایشو ہے, ضرور ایڈریس کریں. اور زندگی گزارنے کا جو سب سے ہے نا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ہے لمحہ موجود. انشاءاللہ ہم اسی سیریل میں آگے جا کے انشاءاللہ مائنڈ فلنس پہ بھی بات کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے کہ مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے. صرف یہ کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ایک فیملی کے طور پہ کہ ہمارا جو چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں, ڈاکٹر احمد اعجاز آفیشیل, اور تاکہ آپ تک ہماری انفارمیشن بھی ہو اور ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹس میں لکھیں, آپ کوئی بھی بات جو آپ کے من میں ہے یا آپ کے دل میں ہے آپ چاہتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے یہ ہمارے ایبٹ آباد کے لیے, ہزارہ ڈویژن کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے, ہمارے ملک کے لیے اور پھر پوری دنیا کے لیے جہاں جہاں بھی اردو والے ہیں, جو اردو بولنے والے ہیں, ہماری قومی زبان ہے. اسی میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات اپنوں تک اپنی زبان میں پہنچا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.